حضرات گرامی قدر اس کے باوجود بھی ہم قانونی راستوں کے پر یقین رکھتے ہیں، ہم ملک کے اداروں کی شکایت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی سستی کے باوجود، ان کی غفلتوں اور ان کی کوتاہیوں کے باوجود۔ حضرات گرامی قدر اس موقع کے اوپر ہم مظلوم ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم بے بس و بے کس ہیں، لیکن حکام بالا سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ مولانا ضیاء الرحمن کا جرم کیا ہے جس کے اوپر ان کو شہید کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان کا جرم کیا تھا؟ وہ اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے، وہ رسول اللہ کی رسالت کی دعوت دینے والے، وہ عظمت صحابہ کا پرچار کرنے والے، وہ ختم نبوت کا ڈنکا بجانے والے، وہ دینی علوم و دینی جو تھا تدریس کی راہوں کو کھولنے والے، وہ اللہ کے دین کے لیے وقف رہنے والے، وہ ہر آن ہر لمحہ اللہ کے دین کے ابلاغ کے لیے وقف رہنے والے۔ اور حضرات گرامی کا پتہ عالم کیا تھا؟ تقریر کا ہدیہ لینا تو بڑی دور کی بات ہے، جب تقریر پہ جاتے تھے کسی گھر سے بوتل پینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اتنے بلند انسان تھے۔ قاری صاحب نے ہمیں بتلایا آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سوسائٹی کے اندر کہ جس وقت وہ تشریف لائے جمعہ پڑھانے کے لیے، ان کے سامنے بوتل کو رکھا گیا، انہوں نے کہا میں نے بوتل نہیں پینی۔ قاری صاحب نے سوچا شاید شوگر کا مسئلہ ہو، جب جمعہ ختم ہوا دودھ کو آگے رکھا، کہا میں نے دودھ نہیں پینا۔ قاری صاحب نے کہا شاید دودھ کے اندر جو ہے کوئی چکناہٹ زیادہ ہے۔ قاری صاحب نے پھل پیش کیا، کہا میں نے پھل نہیں کھانا۔ قاری صاحب کہنے کچھ تو لو، کہا میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی بیٹا جب بھی تو نے تبلیغ کے لیے جانا ہے اجر کو لوگوں سے حاصل نہیں کرنا بلکہ اللہ سے حاصل کرنا۔ حضرات گرامی کا اس درجے کا آدمی اس دنیا سے چلا گیا، اور حضرات گرامی قدر ہم بے بسی سے اور بے کسی سے اس کی شہادت کا آج تماشا دیکھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آپ کو یہ بات بتلاؤں، جب کسی عالم بعمل کو شہید کیا جاتا ہے، جب کسی عالم دین کو شہید کیا جاتا ہے تو معاشرہ مدت مدید تک اس کے نتائج کو بھگتتا رہتا ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان ذی النورین کی شہادت مظلومانہ نے کس قدر بڑا نتیجہ چھوڑا کہ امت میں کئی فرقے بن گئے، کئی پارٹیاں بن گئی، امت کا شرادہ جو تھا اس کے اندر وہ وحدت والی کیفیت باقی نہ رہی حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے۔ حضرات گرامی کا ایک عرصے تھے یہاں پر علماء کو مچھروں اور مکھیوں کی طرح مارا جا رہا ہے۔